بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ایوننگ وتھ سوشل بیکری کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کام کو اپنی خدمت کے طور پہ لے کر آگے بڑھتے ہیں اور اس کام کے طور پہ اپنا ایک مقام، ایک نام بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی صلاحیتوں سے نواز رکھا ہوتا ہے، جن میں خدمت خلق ایک جذبہ ہے، وہ باؤتم ان میں موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کو قلم اور کرتاس کا شعور بھی بخشا ہوتا ہے۔ لکھ بھی لیتے ہیں اور ان مسائل کو لکھتے ہیں جن مسائل کے حل کے لیے دن رات ہماری حکومتیں بھی کوشاں رہتی ہیں۔ خواتین کے حقوق کے لیے، سماجی خدمات کے لیے اور قلم کے لیے دن رات کوشاں۔ حمیرہ طارق شیخ آج ہماری گیسٹ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ سارے کام جو ہیں وہ بیک وقت کس طرح کر لیتی ہیں۔ حمیرہ طارق شیخ صاحبہ، خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ آپ ایوننگ وتھ سوشل بیکری میں ہماری گیسٹ ہیں آج، اور جیسے کہ میں نے آپ کے انٹرو میں ابھی بتایا ہے، ماشاءاللہ سے آپ رائٹر بھی ہیں، آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ اچھا حمیرہ، یہ سارے کام آپ ماشاءاللہ سے کیسے سر انجام دے لیتی ہیں؟ جب انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کام کرنے کا، اور ایک آج کل تو شعور بہت زیادہ ہے کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی نے ہمیں شعور کی جانب بڑھایا ہے۔ جی بالکل، ٹیکنالوجی نے، میڈیا نے ہمیں بہت زیادہ، یہ سوشل میڈیا لے لیں آپ، اس نے ہمیں بہت زیادہ شعور دیا ہے، ہمیں ہمارے شعور کو اجاگر کیا ہے۔ ہم اسی لیے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے، پھر ہمارے اندر جذبہ آتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اس لیے پھر ہم اپنے گھر کو بھی، میں اپنے گھر کو بھی چلاتی ہوں، اور میں کالم بھی لکھتی رہی ہوں، اور میں اب سوشل ایکٹیویٹی میں بھی نہیں، آپ کے جہاں تک گھر کے چلانے کی بات ہے اس کی گواہی تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ جی ماشاءاللہ سے آپ ایک بہت اعلیٰ قسم کی خانہ دار خاتون ہیں، اور جب بھی آپ کے ہاں آنا ہوا ہے تو آپ کے ہاں سے بہت اچھا جو ہے ضیافت کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کی تصدیق تو میں بھی اس چینل پر بھی آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ اچھا، آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور بڑے طویل عرصے سے سوشل ایکٹیویٹی میں آپ ہوں، آپ کا جو قلم ہے وہ، اور آپ کا اپنا جو ایک شوق ہے، جذبہ ہے، وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں سوشل ایکٹیویٹی کی تشریح کیا ہے؟ ہم کس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ سوشل ایکٹیویٹی کا مطلب کیا ہے؟ سوشل ایکٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں نا، وہ پریکٹیکلی ہونی چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ صرف لکھ دیں کہ یہ ایکٹیویٹی ہے، اس کو آپ کو پریکٹیکلی کرنا پڑے گا۔ جیسے ہم اپنی خواتین پہ بہت کام کر رہے ہیں سوشل سیکٹر میں، ہم اپنی خواتین کے لیے ہم نے وومن کرائسس سینٹر بنائے ہیں تاکہ وومنس کو پروٹیکشن دی جائے۔ ان کے لیے بہت سارا کام کر رہے ہیں، بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں جو بچوں کو گھروں سے بھیج دیتے ہیں کہ آپ بھیک مانگیں، آپ کما کے لائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان کے لیے پڑھائی کا۔ بچوں کو قلم ملنا چاہیے، کاپی ملنی چاہیے، کتاب ملنی چاہیے، وہ بیچارے سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور کتنا برا امپیکٹ بنتا ہے دنیا کے دوسرے ممالک میں اس سوسائٹی کے اس رنگ کا وہ زیادہ برا امپیکٹ پڑتا ہے، اور وہ ہمیں اسی لیے بہت ڈاؤن سے ڈاؤن تر لیتے جا رہے ہیں۔ ہمارے گراف ڈاؤن ہوتا ہے نا، مگر ہمارے پاس اور اپنے گراف اور مورال کو بلند کرنے کی اور بہت سی چیزیں ہیں، ہم اس پہ الحمدللہ بہت بہتر جا رہے ہیں۔ مگر یہ جو ہم بیگنگ ہے اور چائلڈ بیگنگ بھی، اور چائلڈ لیبر بھی، اور اس میں چائلڈ ابیوز بھی، ہاں یہ تینوں چاروں چیزیں اس نے ہمیں بڑا نقصان، کیونکہ یہ تو ہمارے فیوچر ہیں۔ جی ہاں، یہ بچے ہمارے کل ہیں، اسے ہم آج کیوں تباہ کریں؟ بالکل صحیح بات۔ ہم اس موضوع پر بھی آئیں گے، آپ کا چونکہ اس پہ بڑا کام ہے، آپ نے کولیشن اگینسٹ چائلڈ لیبر پر بھی کام کیا ہوا ہے، آپ نے اس کو لکھا ہوا بھی ہے۔ بالکل لکھا ہوا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے سماجی سیکٹر کا تھوڑا سا آپ کا جو ایک آپ کا اچھا ایکسپوئر جو ہے وہ ہم اپنے دیکھنے والوں تک پہنچائیں۔ تو یعنی آپ نے کہا کہ سماجی خدمات کی جو پہلی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل ہو۔ ہاں جی بالکل۔ اب پریکٹیکل ہونے کے لیے کوئی خاص تربیت گاہ ہے ہمارے پاس، یا ہمیں وقت اور یہاں دنیا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمیں یہ کام سکھا دیتا ہے؟ کوئی ہے تربیت گاہ؟ یہ ہے کہ تربیت گاہ اس طرح ہوتی ہے کہ ہم مختلف قسم کی ورک شاپس کرتے ہیں، جی، جس میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، جس میں ہم اپنے علاقے کے لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں، ان میں ایک ایڈوکیسی جسے کہتے ہیں، ہم جا کے ان کو سمجھاتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں، اس میں شعور اجاگر کرنے کی بہت ضرورت ہے، ان کو بتاتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کو آپ کا رائٹ ملے گا۔ تو اب ماشاءاللہ بہت سارے لوگ باشعور ہو گئے ہیں، تو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں وہ، اور ہم ان سب کو لے کے اپنے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اب لوگوں کو سماجی سیکٹر سے بھی شعور مل رہا ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کہیں ہم کسی موضوع اور کسی دیہات کی طرف گئے ہیں،
سماجی سیکٹر میں خاص طور پہ، تو وہاں کے لوگ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، این جی او کا نام سنتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں. کیا این جی او کو اتنا بڑا خوفناک ہوا ہے، کیا ہے؟ نہیں، این جی او خوفناک ہوا نہیں ہے، لیکن اب دیہاتی جو ایریا ہے نا وہ شہر کے ایریا سے بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا ہے، ان کو بڑا شعور آ گیا، وہ ان چیزوں کو سمجھنے لگے ہیں اب کہ اگر ہمارے پاس کوئی چل کے آیا ہے، ان کے تھوڑے سے ایشوز ہوتے ہیں، ان کو اگر سالو کر دیا جائے تو وہ بھی آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، وہ بھی اب اپنی بات کو پہنچانے میں آگے ہوتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنی پرابلمس کو شیئر کرتے ہیں، اپنے پرابلم، پہلے شرماتے تھے لوگ لیکن اب نہیں، اب وہ اپنے پرابلمس بتاتے ہیں. یعنی اس قدر تو نہ ہم سے شرماتا. ہاں جی، وہ والی بات ہو جاتی ہے. اچھا، آپ ماشاءاللہ سے خواتین کے حقوق پر بھی آپ نے بڑا کام کیا اور کر بھی رہے ہیں مسلسل. آپ کی شبانہ روز محنت ہوتی ہے. ہمارے شہر کی طرح ہماری جو دیہات کی خواتین ہیں ان کو بھی ایک شعور کا لیول جو ہے اس کا گراف بلند ہو جائے. ویسے بائی دی وے آپ کا اب تک کا جو تجربہ ہے، جو تجزیہ ہے، جتنا آپ کا ایکسپیئر ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاکستان میں، اور خاص طور پہ ہم سرائیکی وسیب کی بات کر رہے ہیں، یہاں سرائیکی وسیب میں دیہات میں رہنے والی خاتون، شہر میں رہنے والی خاتون کے درمیان جو ایک شعور کا لیول ہے اس میں کوئی فرق ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ ہم ایک ہمارے ایجوکیشن کا بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ دیہاتی طبقہ جو ہے تعلیم کا، علم کا، کیونکہ شہر میں جو ہم ہیں، لیکن اب جو اب آنے والا فیوچر ہے اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ دیہاتی علاقوں میں بھی لوگ پڑھائی کی طرف آ رہے ہیں. بہت زیادہ رجحان. ہاں جی، بہت رجحان ہو گیا. این جی اوز نے ان دیہاتی علاقوں میں خاص طور پر خواتین میں بہت زیادہ ہے. جینٹس کی نسبت ہم نے دیکھا ہے کہ دیہاتی، ہاں جی، بچیاں جو ہیں وہ زیادہ شہر کی طرف آ رہی ہیں اور تعلیم حاصل کرنے. اچھا، میرا آپ کا جو قلم سے تعلق ہے، آپ کا، میں بہت عرصے سے آپ کے کالم میں پڑھ بھی رہا ہوں اور میں کہوں کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں، تو یہ تو کسی کھاتے میں نہیں، پڑھنا بہت ضروری ہے. کالم بڑا پرمغز کام ہوتا ہے، بڑے تجزیہ نگاری کی جاتی ہے، علم اس میں بڑا عمل دخل رکھتا ہے. آپ نے ایک چیز کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، پرکھا ہے، پھر اس پہ ایک بحث ہے پورا کالم کے اندر آپ کر کے ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں. آپ کو کیسے شوق پیدا ہوا کہ مجھے کچھ لکھنا بھی چاہیے؟ ظاہری بات ہے، ایک سوچ ہوتی ہے بندے کے اندر کہ یہ ہم خود ہی سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے، خود ہی ہم جواب دیتے ہیں. کالم نویس کی تو یہی بحث ہوتی ہے، وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے اور خود ہی ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس کو ہم خود ہی سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم یہ چیزیں خود ہی سے سوچتے ہیں، خود ہی اس کو جواب دیتے ہیں، تو ہم وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو کب سے آپ کو شوق ہوا؟ مجھے شوق تو تھا شروع سے چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھنے کا. پھر میں جیسے میں میرڈ لائف کے بعد ذرا تھوڑا سا نالج بڑھا، کیونکہ ہمارا جو خاندان ہے وہ ذرا پولیٹیکلی بھی تھوڑا سا آگے تھا، تو ان کو بھی دیکھا، ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا میرا رجحان اس طرف ہوا. پھر میری ریٹن میں نے کرنا شروع کیا، سوچا کالم لکھنے شروع کیے، اور پھر بس آگے ایسے آگے بندہ سوچتا ہے کہ جو ہماری روزمرہ زندگی میں معاملات ہوتے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، ہمارا جو انوائرمنٹ ہمیں کہہ رہا ہے، ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور لکھنا شروع کرتے ہیں، اور اسی سے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں کہ اگر سوشل جو ایونٹس اب آ رہے ہیں، یعنی کہ وہ ایونٹس اب بنا دیے گئے ہیں، ہر چیز کا ایونٹ ہے، اس پہ بھی ہم لکھتے ہیں. قومی ڈیز پر بھی؟ ہاں جی، قومی ڈیز پہ. اچھا، ویسے آپ کے موضوعات میں نے بھی پڑھے ہوئے ہیں بہت سے، آپ سماجیات پہ زیادہ آپ کا لکھت ہے، لیکن آپ کے اپنی پسند کی بھی کچھ موضوع ہیں؟ آپ کے موضوعات ہیں کیا؟ میرے اسلامی موضوع ہیں، بہت زیادہ اسلامی موضوع ہیں. جو ہمارے مذہبی تہوار آتے ہیں وہ مجھے بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں، ان پہ میں ضرور لکھتی ہوں کہ ہمارے مذہبی تہوار کیا ہیں. پھر ایک ہمارے جو جنہوں نے پاکستان کو معرض وجود میں لائے، جو ان کے بارے میں ایک لکھنا اور بچوں کو پڑھانا اور بچوں کو بتانا، یہ ہمارا بہت قومی فرض ہے. یعنی تحریک پاکستان کی بالکل تحریک پاکستان، اس پہ آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ لکھتے ہیں؟ بالکل. اور بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ سب چیزیں کیسے ہوئیں، کیونکہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کیونکہ بچوں کا کانسنٹریٹ توجہ جو اس طرف نہیں ہے، صحیح ہے. تو ہمیں یہ بچوں کو بتانا پڑے گا. اچھا، بچوں کو میں بہت سے دوستوں کے ساتھ یہاں بات کرتا ہوں،
ان کا بڑا انٹینشلی یہ شوق ہوتا ہے اور کین انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ان چیزوں کی طرف مائل کریں تاکہ وہ پڑھیں لکھا ہوا چونکہ ایک تجزیہ ہوتا ہے ہمارے بچوں کو اس طرف مائل کرنا چاہیے. آپ کے پاس بھی کوئی تجویز ہے ہم بچوں کو اپنے لکھے ہوئے کی طرف کس طرح راغب کر سکتے ہیں؟ بچوں کو اسی طرح کہ ہم پہلے تو بچوں کو اسی سوشل میڈیا کے تھرو ہی ہم بچوں کو پازیٹیوٹی دکھائیں بتائیں. پھر بچہ کیونکہ اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہے تو بچہ اس چیز کو ہماری زیادہ پک کرے گا اور سمجھے گا. پھر اس کے بعد ہم بچوں کو ریٹن میں بتائیں کہ بچوں کو سمجھائیں, بچوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں. اچھا ایک فرق میں دیکھ رہا ہوں, ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں انگریزی, جی ہم اور آپ لکھ رہے ہیں مثلا ہماری عمر کے جو اردو میں, ہم کس طرح اپنے بچوں کو مائل کریں؟ ہمارے بچوں کو تو ہم دیکھیں جب آپ لکھیں گی آپ کی کوشش ہوگی میں بہترین اردو ایک مرصع اردو اس پہ لے آؤں. جب وہ بچوں کے سامنے رکھیں گے ہم یہ کی لکھا جائے سن سمجھ نہیں ہوں گی, تو یہ کس طرح ہم اس فرق کو کیسے نکالیں؟ کیا کیا چاہیے؟ بس بچوں کو پھر اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ٹرانسلیٹ بھی کرنا چاہیے, ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے. میں جب تھا کسی ایسے انگلش کنٹری میں تو میں نے ایک مسائل کے اوپر ایک مضمون لکھا, تو وہاں کی لوکل اخبار نے کہا چونکہ ہماری نوجوان نسل کا یہ مضمون ہے تو اس کو آپ ٹرانسلیشن کر کے دیں ہمیں انگریزی میں. میں نے کہا جی میرا مضمون پڑھا ہے, آپ خود ٹرانسلیشن کر لیں, اس کو چھاپ لیں. تو اس طرح ایک بچے کا ایک تو اسکول میں جو بچہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, تو ہمارا بھی بینگ ایک والدین ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم گھروں میں بچوں کے ساتھ جو ہماری مادری زبان ہے وہ ہم یوز کریں. بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے اپنے بچے کو اپنی نسل کو پہلے اپنی مادری زبان سکھائیں, پھر اسے اگلی زبان اردو آتی ہے, پنجابی آتی ہے, انگلش آتی ہے, فارسی کچھ بھی آتا ہے, وہ بچے کو آنی چاہیے, پہلے اپنی مادری زبان وہ آنی چاہیے. پھر ہمیں انہیں لازمی گھر میں ان کو اردو ضرور بچے کو بتانی چاہیے کہ یہ ہماری یہ بھی زبان ہے. اس کے بعد وہ انگلش آتی ہے, پھر وہ اپنی قومی زبان کے بعد پھر جائے دوسری وہ انگریزی جو دنیا کی زبانیں ہیں. وہ ظاہری بات ہے اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے. دفتر کے سارے خطوط انگریزی میں ہیں, سی ایس ایس سارا انگریزی میں, تعلیم ساری انگریزی میں, بہت ضروری. وہ یہاں کے لیے بھی ضروری ہے, اگر بچہ آؤٹ آف کہیں باہر جائے گا اسٹیشن جاتا ہے وہاں بھی پڑھنے جاتا ہے تو وہاں تو باقاعدہ پہلے ٹیسٹ لیا جاتا ہے اسے, پھر جا کے آگے, اور وہ ٹیسٹ بھی انہی کی زبان میں ہے. بہت مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے, مہنگا بھی ہے اور مشکل بھی ہے. جی ہاں. اچھا ہماری جو وسیب کی خواتین ہیں آپ کے خیال میں ان کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ آپ کیا کر رہی ہیں ان کے لیے خاص طور پہ؟ بنیادی مسائل یہی ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں ایک تو ہراسمنٹ کا بڑا شکار ہیں. ہراسمنٹ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. وہ تو شہر میں بھی ہے, وہ شہر میں بھی ہے, یہاں بھی ہوتا ہے. ہاں جی بالکل. بلکہ ہراسمنٹ آن ورک جو ہے اس کے بھی مسائل یہاں بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. تو پھر بھی ہمارے وسیب کی جو خاص طور پہ دیہات کی خاتون ہاں جی وہ اسے کیا مسائل؟ اسے مسائل یہی ہے کہ اس کو بھی پہلا ایشو تو ہراسمنٹ کا ہی آتا ہے, اس کو بھی پہلا ایشو یہی ہے. اس کے بعد ان کے پاس اچھا وسیب کی جو خاتون ہے اس سے بھی ہراسمنٹ کے مسائل کا سامنا, وہ تو خود ڈانگ اٹھا لیتی ہے, وہ دو چار نہیں کچھ ہی اٹھا لیتی ہیں, وہ تو شہر میں بھی ایسے ہیں, کچھ تو اٹھا لیتی ہیں, لیکن جو نہیں اٹھا پاتی ہیں وہ بیچاری پس جاتی ہیں, وہ پھر جاتی ہیں اپنے وکلا کے پاس, وہ جاتی ہیں. پھر ادارے تو موجود ہیں نا, ادارے بھی ہیں. پھر جیسے ہمارا ایک سوشل سیکٹر ہے, پھر ہم بھی ان کو گائیڈ کرتے ہیں, بھی ان کو پراپر بتاتے ہیں, یا ان کو پراپر لیگل ایڈ دیتے ہیں, ہاں جی ان کو راستہ دکھاتے ہیں, جیسے اب نے ویمن کرائسس سینٹر کی بات کی ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں. اچھا مطلب ہم پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں داخل ہو رہے ہیں. ہمارے 2 سوال ہیں میرے آپ سے جو ہمارے وسیب کی خواتین ہیں, جی ان کی ترقی کے لیے ہمیں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ ان کی ترقی کے لیے یہی ہے کہ ہمیں انہیں زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیں. ہم انہیں سہولتیں پرووائڈ کریں گے تو وہ آگے بڑھ سکیں گے. نہیں ان سہولتوں سے کیا مراد؟ سہولتیں انہیں اب جینٹس کے پاس تو سب کے پاس یہ ہے سوشل میڈیا کا, لیکن ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس اس طرح کی اویئرنیس, اور سب سے پہلے علم, ان کو تعلیم دی جائے. تعلیم بہت ضروری ہے, تعلیم دی جائے. یہ تو اگر انہیں دیہاتی خواتین کو اگر موبائل بھی دے دیا جائے گا نا تو وہ صرف باتوں پہ ٹاک پہ وہ بس یہاں تک رہتی ہیں, اگلی کوئی چیز ہاں جی وہ ان کے ذہن میں نہیں آئی. لیکن علم ہے وہ ان کے لیے بہت مست ہے, بہت ضروری ہے. تعلیم ان کو لازمی دی جائے. ایک سوال اور کہ سماجی خدمات سے, میں آپ کو واپس اپنے پہلے موضوع پر آ رہا ہوں, سماجی خدمات سے ایسا کون سا قدم اٹھانا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کو ایک مثبت اور پازیٹیو جو اس میں یعنی موومنٹ ہے وہ ہماری سوسائٹی میں نظر آنی چاہیے؟ ہمیں کون سے ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ سول سوسائٹی شہر کی ایک متحرک جماعت ہے جو بہت کام کر رہی ہے خواتین کے معاملات میں,
اور میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں سول سوسائٹی کا حصہ ہوں اور یہ اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. خواتین کو اویئر کیا جا رہا ہے. ہمیں اپنے سوسائٹی میں عورتوں کو شعور بہت زیادہ دینا چاہیے. اس کی ضرورت ہے. بہت زیادہ ضرورت ہے اویئرنیس کی. جب تک اویئر کریں گے نا ان کو ہم, تو ان کو اپنے جو ان کو اپنے پاورز کا پتہ چلے گا. یعنی امپاورمنٹ آف ویمن جو ہے آپ اس کی بات کر رہی ہیں, یہ دینا بہت. اچھا, جب آپ یہ فرماتی ہیں, یعنی آپ اور آپ جیسی جو تیسری سماجی دنیا کی خواتین ہیں کہ عورتوں کو شعور, اس کا مطلب وہ یہ سمجھتی ہے کہ مردوں کے پاس شعور موجود ہے. اس کا یہی مطلب نکلتا ہے صرف عورتوں کو ضرورت ہوتی ہے شعور کو دینا, کیونکہ مرد جو ہیں, عورت ایک گھر تک محدود ہے. مرد جو ہیں وہ باہر بھی نکل رہے ہیں, وہ باہر بھی جا رہے ہیں, ان کو وہ باہر سے بہت ساری چیزیں پک کر رہے ہیں. فائنینشیل اسٹرانگ بھی کرنا ضروری ہے. فائنینشیل کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی ماشاءاللہ اب تو برابری میں عورتیں کرتی ہیں, کام کر رہی ہیں, نکلی ہوئی ہیں باہر, کام کر رہی ہیں, مرد کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. ہاں جی, بالکل بالکل. اب تو بہت اویئر ہو گئی ہیں, بہت شعور آ گیا لوگوں میں, وہ مرد کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں. میں آپ کی بات سے, اور پاکستان ترقی بھی تبھی کرے گا جب برابری کے سطح پر, برابر کے دونوں پہیے کنسیڈر کر کے عورت مرد کو برابر کی ترقی دی جائے تاکہ وہ پاکستان کے لیے سود مند ثابت ہو. آپ کی تشریف آوری کو بہت شکریہ, آپ کی خوبصورت باتوں کو بہت شکریہ. اور یہ صرف باتیں نہیں تھیں, یہ جہاں جہاں ہماری آواز پہنچے گی میں سمجھتا ہوں وہاں عورتوں کے شعور کے لیے بھی آپ کی گفتگو جو ہے وہ ان خواتین کے لیے ممد و معاون ثابت ہوگی. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں بھی آپ سے ہم بات چیت کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, حمیرہ طارق شیخ صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے, ایک جد و جہد کا نام ہے. قلم کے ذریعے, شعور کے ذریعے, تعلیم کے ذریعے, سماجی کام کے ذریعے اور بالخصوص اپنے پازیٹیو ایکٹ کے ذریعے وہ خواتین کو شعور بخشتی ہیں. نہ صرف شہر میں بلکہ دیہات میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ترقی کرنی ہے تو شہر اور دیہات کی دونوں عورتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.